اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو آرمی پبلک اسکول فورڈوٹ کی جانب سے آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون ہمارے اردو گرامر، عنوان جو ہم آج پڑھیں گے مکالمہ نگاری، جماعت ہے ششم، اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائمہ۔ مکالمہ نگاری کا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے ٹریفک حادثات۔ سب سے پہلے ہم اس کے مقاصد جان لیتے ہیں۔ اس عنوان کی اختتام پر طلبہ اس قابل ہوں گے وہ عام گفتگو قلم بند کر سکیں گے، طلبہ مکالمے کی تعریف بیان کر سکیں گے، کسی بھی موضوع پر مکالمہ لکھ سکیں گے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے، دوسروں کا نقطہ نظر اہتمام اور حوصلے کے ساتھ سن کر ان نکات کی روشنی میں اپنے استدلال پیش کر سکیں گے۔ مکالمہ نگاری میں جملوں کی ترتیب، تسلسل اور مختلف اقسام کا استعمال کر سکیں گے۔ مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر دیے گئے موضوع پر مکالمہ تحریر کر سکیں گے۔ طلبہ اپنی گفتگو میں اپنے جذبات، احساسات اور تاثرات کا اظہار کر سکیں گے۔ مکالمہ نویسی۔ تو مکالمہ کیا ہے؟ مکالمہ نگاری سے مراد مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی گفتگو، ہم کلام ہونا یا پھر دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان باہمی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مکالمہ نگاری میں ہم عام الفاظ میں سے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہا جاتا ہے۔ مکالمہ نگاری اصل میں کیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ میں جو بات چیت کرتے ہیں اس بات چیت کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ وضاحت برائے مکالمہ نگاری۔ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں سے دو لوگوں کے درمیان بات چیت بھی کہتے ہیں، یعنی ہم ایک دوسرے سے جو بھی بات کرتے ہیں وہ مکالمہ ہی کہلاتا ہے۔ لیکن مکالمہ نگاری کو مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی بھی موضوع پر گفتگو شنید کر کے ہم اس مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ وضاحت برائے موضوع مکالمہ۔ موجودہ دور میں جس قدر ترقی ہو رہی ہے اس قدر ہم لحاظ اور بدبادی کی روایتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نفسا نفسی کی وجہ سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مہنگائی، آلودگی اور بے روزگاری جیسے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ مسائل و عوامل انسانی نفسیات شخصیت کو متاثر کر رہے ہیں، معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ اور بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ ان مسائل سے نبرد آزما ہونے یا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف صبر و تحمل بلکہ قوت و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہی مسائل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ صبر کا دامن چھوڑنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کا تعارف جو ہے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کی آپس کی بات چیت جو ہے وہ مکالمہ کہلاتی ہے۔ مکالمہ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی بات چیت کو کہا جاتا ہے۔ مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں، اسی سے ایک دوسرے کے کردار کا پتہ چلتا ہے اور کسی کردار کی جو شخصیت ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہے۔ مکالمہ لکھنے کا طریقہ کار۔ دیکھو، گفتگو جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ بات سے بات نکلتی آئے، باتوں کو دہرانے سے گریز کیا جائے، مکالمے میں رموز اوقاف کا خیال رکھا جائے۔ مکالمہ نویسی کی دو اقسام ہیں، زبانی نمبر 1، زبانی نمبر 2، تحریری۔ جو زبانی ہے وہ روزمرہ بول چال کو کہتے ہیں اور جو تحریری ہوتے ہیں اس میں کہانی، ڈرامہ، ناول، افسانہ اور نظم وغیرہ شامل ہیں۔ مکالمہ نگاری کے اصول و ضوابط۔ مکالمہ تحریری بھی ہوتا ہے اور زبانی بھی۔ مکالمات کے ذریعے ہی شخصیت کے جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں، اسی لیے بات ذہن نشین کر لیں کہ معیاری مکالمات ہی کسی ڈرامے، افسانے یا کہانی کی شہرت کے ضامن ہوتے ہیں۔ مکالمات میں روانی اور ربط و تسلسل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مکالمہ نہ بہت زیادہ مختصر ہو اور نہ ہی بہت زیادہ طویل لمبا۔ مکالمات کو موضوع تک رکھیں۔ ایک اچھی مکالمے میں رموز اوقاف کا استعمال اس کی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے جملوں کی مناسبت سے
رموز اوقاف کا استعمال کریں، مکالمات میں لوگوں کی عمر مقام کا خیال رکھیں، مکالمے کو ہمیشہ آسان زبان استعمال کریں۔ اصول جو ہے مکالمہ لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مکالمے کا آغاز فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں۔ نمبر 2، لمبے لمبے مکالمے لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، باتوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ مکالمہ لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مکالمے کا آغاز فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں۔ نمبر 2، لمبے لمبے مکالمے لکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 3، باتوں کو دہرانے سے گریز کریں۔ نمبر 4، مکالمہ مختصر ہونا چاہیے۔ نمبر 5، دو افراد کے درمیان ہونے والی باہمی گفتگو میں مکالمے کی مساوی تقسیم کا خیال رکھیں۔ نمبر 6، گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ بات سے بات خود بخود نکلتی آئے۔ نمبر 7، زبان کا عام بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اچھے آغاز کی طرح مکالمے کا حتمی اور مکمل اختتام بھی کریں۔ مکالمے کی تیاری کے لیے ہدایات درج ذیل ہے۔ مکالمے کا آغاز اور انجام دونوں فطری ہوں۔ آغاز اور اختتام پر منظر نامہ چھوٹی بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ کرداروں کی پیشہ ورانہ معلومات کا صحیح استعمال کریں۔ کرداروں کی گفتگو ان کی عمر، مرتبہ، جنس، تعلیم اور پیشے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اصول و ضوابط کا جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے اصول و ضوابط کا ادا کرنے کے لیے جو ہم اس کا جو ہے اب ہم اصول و ضوابط کا اعادہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے طلبہ نے آپ نے منظر کشی کرنی ہے۔ آپ مناسب طریقے سے منظر کشی کریں گے تاکہ آپ کی گفتگو کا آغاز کب، کیسے اور کہاں سے ہوا، اور پس منظر لکھتے ہیں۔ جیسے ہم پہلے پس منظر لکھتے ہیں نا، تو پہلے تو وہ 2 یا 3 سطور لکھیں گے یعنی پس منظر میں، اور مکالمے کا جو انداز ہے عام بول چال جیسا ہونا چاہیے، احساسات اور محسوسات کے حوالے سے لکھیں گے، اور مکالمے میں حصہ لینے والے افراد کے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، عمر، رتبے، عہدے کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ مکالمے میں ہم جو ہے افراد کی عمر اور ان کے عہدے، رتبے کے مطابق زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ جملے مختصر، واضح اور موضوع کے عین مطابق ہوں۔ جملوں میں ربط و تسلسل ہونا چاہیے، اور بار بار ایک ہی جملے کی تکرار سے جو ہم گریز کریں گے۔ جملے کے مطابق علامات وقف کا جو ہے ہم استعمال کریں، یعنی سوالیہ، وقفہ، نقطہ۔ آپ ان علامات کا استعمال کریں گے۔ مثبت اور منفی جملے یعنی ہاں اور نہ کا استعمال کیا جائے۔ اگر سوال مختصر ہے تو جواب مختصر ہی دیا جائے۔ مکالمے کا جو اختتام ہے بامعنی ہونا چاہیے۔ موضوع کے مطابق جو ہے ایک مناسب طریقے سے اس کا اختتام کیا جائے تاکہ گفتگو ادھوری محسوس نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو مکالمہ نگاری کے لیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، منشیات کے نقصانات، اسباب۔ ٹھیک ہے، معاشی عدم استحکام بھی اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کارخانوں، فیکٹریوں، ملوں کے مزدور اور کاشتکار طبقہ، اس کے ساتھ ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے سکون حاصل کرنے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سکون آخرکار بے سکونی پیدا کرتا ہے، اور اس عادت بد سے صحت کے ساتھ ساتھ جیب بھی خالی ہو جاتی ہے اور انسان موت تک جا پہنچتا ہے۔ اب ہم اس کے معاشرتی نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ معاشرتی نقصانات میں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال سے پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ جو کہ ہمارے ملک کا مستقبل بھی ہے۔ نوجوان طبقے نے اس کے استعمال سے اپنی صحت کو بالکل تباہ و برباد کر لیا ہے۔ ملک کی ترقی بالکل رک چکی ہے اور یہ خوشحالی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ منشیات کا استعمال ایک بہت بڑی معاشرتی برائی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہیں؟ نیکوٹین کی زیادتی کی وجہ سے بے خوابی، بھوک کی کمی، دل کی دھڑکن، شوگر، بلڈ پریشر، دماغ کی کمزوری، دل کا بند ہونا اور بے چینی انسانی جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے انسانی جسم بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ سرطان کا مرض منشیات کے استعمال سے پھیپھڑوں میں چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں بند ہو جاتی ہیں، اور سرطان جیسی موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے جو انسان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ منہ اور گلے کا کینسر بھی منشیات کے استعمال سے ہوتا ہے۔ اب اس کا طبی نقصان، انسانی جو پھیپھڑے ہیں منشیات کے استعمال سے بالکل سکڑ جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
اب اس کا گھریلو نقصان کیا ہے؟ منشیات کا استعمال کرنے والا شخص اپنے گھر بھی بچوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور اس کا سارا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کا اخلاقی نقصان کیا ہوتا ہے کہ عزیز طلبہ، منشیات کے استعمال سے بہت سی اخلاقی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، غرض کی ہر برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کوئی بھی برائی کرنے کو برا نہیں سمجھتے۔ اس طرح کی قباحتیں منشیات استعمال کرنے والے شخص میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ منشیات نوشی کے لیے کون سی انسدادی تدابیر کو اختیار کر سکتے ہیں جس کی مدد سے اس لعنت کو ختم کیا جائے۔ یہ لعنت ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ اس عادت بد کو ختم کرنے کے لیے گھر، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ تحریک جو ہے وہ چلائی جائے۔ ریڈیو، اخبار، ٹیلی ویژن، کھیل اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھرپور پروپیگنڈا کیا جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ عبادت خداوندی میں دل لگانے میں ہی اصل کامیابی اور اصل سکون ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کی یاد ہمیں اصل سکون دیتی ہے۔ ہمارا دین بھی اسی لیے نشہ آور اشیاء کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے دین نے پوری دنیا میں اس لعنت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب تک ہم اپنے اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، اخلاقی برائیوں سے نہیں بچ سکتے۔ اس لعنت سے بچنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے بھرپور جو ہے تعاون کرنا ہوگا۔ جی طلبہ، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مکالمہ نگاری جو ہے وہ آپ کی تخلیقی لکھائی کا حصہ ہے اور تخلیقی لکھائی لکھتے ہوئے آپ اپنے الفاظ کا جو استعمال کریں گے اس کو آپ نے گفتگو کا آغاز کب اور کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے مناسب طریقے سے درگشی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے جو پس منظر ہے، تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ جو مکالمہ نگاری کے حوالے سے جو پس منظر اور منظر کشی ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ جان لو تاکہ آپ کو مکالمہ لکھتے ہوئے آسانی ہو۔ عزیز طلبہ، آپ اپنے دوست کے ساتھ گزرے ہیں اور راستے میں آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے۔ آپ اس شخص کے بارے میں آپ اور آپ کے دوست کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، آپ اس گفتگو کو ایک مکالمے کی صورت میں تحریر کریں۔ سب سے پہلے طلبہ آپ مناسب جو ہے طریقے سے منظر کشی کریں گے اور بتائیں گے کہ اس گفتگو کا جو آغاز ہے کب، کیسے اور کہاں سے ہوا۔ آپ نے پس منظر جو ہے وہ صرف 2 سے 3 سطور میں ہی لکھنا ہے۔ طلبہ، آپ کی آسانی کے لیے آپ کو مکالمہ نگاری کے حوالے سے مزید تفصیل دی جا رہی ہے تاکہ آپ مکالمہ لکھنے کے اہل ہو سکیں۔ مکالمے کو ہم 2 حصوں میں لکھیں گے، ایک طرف آپ اور دوسری طرف آپ کا دوست۔ جیسا کہ آپ کو اس کی تو تفصیل آپ کو خاکہ نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کے بولے جانے والے جملے 10 ہیں تو آپ کے دوست کے بھی 10 جملے ہوں گے۔ طلبہ، آپ مشکل الفاظ کے معنی نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے آپ کو تفصیل بتائیے، اس کی بدولت آپ ایک اچھا اور بہترین مکالمہ نگاری آپ کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ، ہر کام کے لیے الگ کامیابی کا معیار ہوتا ہے، اس طرح مکالمہ نگاری کے لیے بھی آپ کی کامیابی کا جو معیار ہے اس طرح سے ہوگا۔ تو جی ہم اپنے کام کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ الفاظ کی بناوٹ کا خیال رکھتے ہوئے صاف لکھائی کریں۔ دونوں افراد کے درمیان 10 جملے ہونے چاہیے۔ مکالمہ بولنے والے کے نام کے آگے رابطہ کی علامت کا لگائی جائے گی۔ موضوع کے مطابق مثبت اور منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے مکالمے کا حتمی مثبت اور مناسب اختتام کریں۔ اس کا اعادہ کریں گے۔ اصول و ضوابط سے آگاہی حاصل ہوئی اور متعلقہ موضوع کی وضاحت کی، اہم نکات تحریر کیے۔ اچھے آغاز کی طرح مکالمے کا ایک حتمی مکمل اختتام بھی کریں اور منفی اور مثبت پہلوؤں پر روشنی ڈالیں اور اپنے مکالمے کو حقیقی پہلوؤں پر لا کر ختم کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، صحت مند رہیں، خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔